بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ کیف برائے تعجب، بڑے تعجب کی بات ہے. کیف تکفرون، کس طرح انکار کرتے ہو تم، کس طرح انکار کرتے ہو تم. وَأَنْتُمْ تُتْلَى، حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے آیات اللہ، اللہ کی آیات. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول یعنی پیغام رسول وہ بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، محفوظ ہے. آیات اللہ بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے. آیات اللہ بھی ہوں، سنت بھی ہو، پھر بھی کفر کرنا بڑے تعجب کی بات ہے. کچھ سمجھ گئے ہو؟ قرآن کے ہوتے ہوئے، سنت کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے ہو؟ بڑے تعجب کی بات ہے. جس کے پاس قرآن ہو وہ کفر کرے، جس کے پاس سنت ہو وہ کفر کرے. قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، کیسے انکار کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے قرآن و سنت یہ کبھی سبب ہے عدم ضلال کا. قرآن و سنت پر استمساک کرنے والا آدمی وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہو تو یہ بڑے قابل تعجب بات ہے. یہاں پر سمجھو کیف تکفرون انتم تتلی علیکم، کیسے تم انکار کرتے ہو. انتم فانتم تتلی، حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے آیات اللہ، اللہ کی ایتیں مراد قرآن. وفیکم رسولو، اس کے دو مطلب ہیں. اگر کم ضمیر کا خطاب ہو صحابہ کو، اور جو قرآن میں بہت ہے کم ضمیر کا خطاب ہو کس کو؟ صحابہ کو، تو مراد کیا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. اور اگر یہ کم خطاب ہو عام امت کو تو پھر مراد ہے تمہارے اندر رسول یعنی آثار اور سنت رسول محفوظ ہے، آثار اور سنت رسول محفوظ ہے. اب آگے بریلے یہاں پر بڑی سر لگاتے ہیں، یلبون السنتہم، کہتے ہیں کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو. فیکم رسولو، اللہ فرماتے ہیں رسول تمہارے گھروں میں موجود ہے. فیکم رسولو، اس سے پتہ چلا رسول حاضر ناظر ہے. فیکم رسولو، تم میں موجود ہے، تم میں موجود ہے. یہ اب کہیں گے قرآن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی بالکل آ گیا. آگے شیخ الحدیث ہوتے ہیں تصدیق کرنے والے. سبحان اللہ، آ گیا، حاضر ناظر مسئلہ ثابت ہو گیا. کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ یہ بےایمانی کرتے ہیں مشرک لوگ. حالانکہ قرآن کا مفہوم واضح ہے. اگر قوم ضمیر کا خطاب ہو صحابہ سے، فی کم اپنی اصل پہ ہے کہ اللہ کا رسول بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہے اور وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہیں قرآن پڑھا رہا ہے. اور جب رسول یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن بھی ہو، قرآن پڑھانے والا رسول بھی ہو، رسول کی زبانی قرآن سن کر پھر بھی آدمی کرے کفر تو بڑے تعجب کی بات ہے. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اور تمام مفسرین جنہوں نے کہا کہ قوم کی ضمیر کا خطاب تمام امت کو ہے، اس کو بریلوی پیش کرتے ہیں کہ بعد نے کہا کیلا لجمیع الامت، یہ خطاب سب امت کو ہے. تو یاد کر لو جس مفسر نے بھی لکھا یہ خطاب سب امت کو ہے، اس نے صاف لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آثار نبوی اور سنن نبوی. رسول تو اب دنیا سے چلے گئے لیکن رسول پاک کی سنت موجود ہے، آپ کے آثار، آپ کی احادیث یہ موجود ہیں. قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے پھر بھی تم گمراہ ہو جاؤ، بڑے تعجب کی بات ہے. جب قرآن اور محلے میں قرآن رسول کے ہوتے ہوئے اور تمہیں قرآن پڑھاتے ہوئے پھر بھی کفر کرو، بڑے عجیب بات ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اس پر حوالہ بھی نوٹ کر لو. فیکم رسولو، علامہ اندلسی نے اس مقام پہ عبارت لائی
کیلا 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 سمجھ گئے ہو نا، کمزور قول بتا رہا ہے. کیلا اصل اس نے بھی وہی تفسیر کی کہ کم کا خطاب خاص ہے صحابہ کو، لیکن کیلا کہا گیا الخطاب لجمیع الامت، کہ یہ خطاب پوری امت کو ہے. لأنہ اب ذرا خیال کرنا ہے، بریلویوں اور یہودیوں میں 1 انچ کا فرق نہیں، بالکل فوٹو سٹیٹ ہے. یعنی جس طرح یہودی آدھی لے لیتے نا تو آدھی چھوڑ دیتے، ان کا بھی وہی کام ہے. اب ایک بات آپ کو بتائیں گے تفسیریں پڑھ کے، جی تم کہتے ہو قوم کا خطاب صحابہ کو ہے، صحابہ کو کہاں ہے؟ البار المحیط میں لکھا ہے جمیع الامہ، ابن جریر میں لکھا ہے جمیع الامہ، تبری میں لکھا ہے جمیع الامہ، سراج منیر میں لکھا ہے جمیع الامہ. شروع ہو جائے گا. اب آپ بھی حیران، اچھا پھر صحابہ کے ساتھ تو نہیں نا، تمام امت کو فرمایا گیا فیکم رسولو، تمہارے اندر رسول موجود ہے. لیکن اگلی نہیں پیش کریں گے. جو کہتا ہے لجمیع الامہ، مراد کیا ہے؟ لأن آثارہ وسننہ، لأن آثارہ وسننہ فیہم، فیہم کیا مطلب؟ فیکم رسولو، ساری امت کو خطاب ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی احادیث اور رسول کی سنن یہ امت میں محفوظ ہیں، یہ امت کے اندر کیا ہے؟ محفوظ ہے. کیا بات سمجھے؟ فیکم رسولو، قوم کا خطاب یا صحابہ کو یا تمام امت کو. صحابہ کو کوئی اشکال نہیں، اور قرآن میں بہت سارا ہے بھی صحیح. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ آگے آ رہا ہے، نَصَرَكُمْ، اللہ نے بدر میں تمہاری امداد کی. تو بدر میں آپ تھے یا صحابہ تھے؟ تو وہاں خطاب کس کو ہے؟ قوم صحابہ کو. اسی طرح اور بھی بہت سارے مقام ہیں جہاں خطاب خاص ہے صحابہ کے ساتھ. لیکن یاد رکھو، جھوٹے کو گھر تک لے جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں جمیع الامہ بھی ہو، لیکن جو مفسر جمیع الامہ لکھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے رسول تو ہم موجود نہیں، لیکن رسول کا طریقہ اور سنت محفوظ ہے، آپ کی رسالت اور سنت محفوظ ہے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو بات وہی نکل آئی. اب ریلوی ایک مولوی بڑا اعلان کیا، کہتا ہے میں دکھاتا ہوں رسول تم میں موجود ہے. کوئی وہابی دکھائے اللہ فرمائے موجود نہیں. میں کہتا ہوں موجود ہے. ہم کہتے ہیں جب موجود تھے تب بھی ایک جگہ پہ تھے، حاضر ناظر نہیں تھے. یہ بات بھی سمجھو، جب موجود تھے تب بھی حاضر ناظر ایک ہی جگہ پہ تھے، ہر جگہ پہ نہیں تھے. یہ عجیب بات ہے. بریلوی یہاں روتے ہیں آج عید دی دہاڑ میں مدینے ہو بہا، مدینہ مدینہ یہ شروع ہے، کوڈ ہے. لیکن کیوں روتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں اگر رسول پاک ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے تو پھر مدینے کی کون سی فضیلت ہے؟ پھر تو یہاں ترنول کی بھی فضیلت ہے. یہ ترنول کی پھر نہیں. اگر رسول پاک ہر جگہ پہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، تو پھر مدینہ مدینہ کا کیا مطلب؟ مدینے میں تو سارے وہابی ہیں، مدینہ مدینہ کیا؟ پھر تو ترنول آج عید دی دہاڑ میں ترنول ہوگا. یہ ترنول اور مدینے میں کوئی فرق نہیں. اچھا پھر کہتے ہیں ہم قبر رسول پہ گئے، اور جو حاضر ناظر ہو اس کی قبر نہیں ہوتی، کیونکہ حاضر ناظر کی قبر بھی تو پوری دنیا اور کائنات پہ ہوتی. کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ آپ کی قبر ہے کہ نہیں؟ تو حاضر ناظر کی قبر بھی کیا ہوتی؟ حاضر ناظر. لیکن قبر تو ہے مدینہ میں، اور مقبور و حاضر ناظر تو ایسے عقل پہ بھی ماتم ہے. قبر ایک جگہ پہ ہے، اور وہ بھی پورے مدینہ میں نہیں، مدینہ کے ایک حصہ میں، اور ایک حصہ پورا بھی نہیں، ایک حجرہ بھی، اور حجرہ بھی پورا بھی نہیں. اس حجرہ میں بھی 3 قبریں اور 7 جگہ خالی بھی ہے. ادھر کہتے ہیں مقبور تو ہے حاضر ناظر، اور قبر صرف ایک جگہ پہ ہے، اور وہ ہے 6-7 گز پہ. قبر اور مقبور حاضر ناظر، یہ بریلویوں میں عقل گدے جتنا بھی نہیں، بدیہات کے منکر ہے. چلو ہم دکھا بھی دیتے ہیں رسول چلے بھی گئے،
سمجھ آئی یہ بات؟ ہم یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول چلے بھی گئے. خود قرآن نے کہا اما نذهبن کا آتا ہے نا قرآن میں، نذهبن کا، یا ہم آپ کو لے جائیں گے یا ان پہ آنے والا عذاب ہم آپ کو دکھا دیں گے. تو امکان ذہاب قرآن سے ہو گیا. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ذہب رسول اللہ، اللہ کے رسول چلے گئے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا فارق الدنیا، اللہ کے رسول دنیا سے جدا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. وہ قرآن کا امکان ذہاب قرآن میں تھا اور اس کا وقوع صحابہ نے بیان کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے جب آپ پر موت آ گئی تو آپ سالم دنیا سے چلے گئے. اب فیکم، اب تمہارے اندر موجود نہیں، اب چلے گئے. صحابہ من الدنیا اور خرج من الدنیا فارق الدنیا، اما نتوفین کا اور نور جنہ کا، یا وفات ہوگی یا رویت ہوگی. وفات کے بعد پھر رویت نہیں. تو آیات کثیرہ احادیث متواترہ اسی بات پہ موجود ہیں کہ نبی پاک جب تھے دنیا میں تب بھی ایک جگہ پہ تھے، ہر جگہ پہ نہیں تھے. اور جب موت آئی اب سالم دنیا کے کسی کونے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود، کہیں حاضر ناظر نہیں، نہ علماً نہ مشاہداتن، نہ جسماً نہ روحاً، نہ کسی اور اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی نہیں. اب یہ کہنا کہ آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر، تو یہ یلوون السنتہم، یہود کی طرح تحریف ہے. اور فمن افترا علی اللہ کذبا، اسی کا مصداق ہے. وفیکم، تین باتیں میں نے عرض کی، دو آیت کے مطلب بیان کیے اور ایک مناقضہ پیش کیا، نقد کیا ان کے دعوے پہ، دلیل پہ. میں نے کہا وہ کہتے ہیں تمہارے اندر موجود ہے. میں نے کہا جانا بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے. جب موت آئی نبی پاک علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. فی کم ہے زندگی میں، اور زندگی میں بھی ایک جگہ. اور جب موت آ گئی تو نذهبن کا، وہاں پر ذہاب ثابت ہو گیا. امکان ذہاب قرآن سے اور وقوع ذہاب کثرت کے ساتھ آثار و احادیث سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک حاضر ناظر ہے تو اس کے ارتداد میں ہمیں کوئی تردد نہیں. اب دیکھو وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ، اور جو یعتصم باللہ، ٹائم بڑا کم ہے. پرچی ابھی میں نے آیت بیان نہیں کی تھی نا، پرچی پہلے آ گئی. ایسے شرطے بھی ہیں. بریلوی کہتے ہیں حاضر ناظر سے مراد ہماری نبی کا علم. جی ہاں مجھے پتہ ہے بریلوی جو کہتے ہیں. وہ حاضر ناظر کا مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا. یہ بریلوی نہیں، یہ آج کا شکست خوردہ بریلوی کہتا ہے. بریلویوں کے سارے حوالے ہیں، ان کے سارے پچھلے کہتے ہیں کہ آپ کا جسم عنصری ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا. مقیاس حنفیت میں یہی ہے، جس میں عنصری موجود ہے. اور یہ تو وہ سعید اسد جبل وہ شکستیں کھا کھا کر، تو اس نے اب یہ کہا کہ آپ پر اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے حاضر ناظر کا، یا آپ علمی طور پہ موجود ہے. یہ تو وہ مار کھانے کا، حالانکہ سعید اسد کے باپ نے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کا جسم بشری ہر جگہ پہ موجود ہے اور آپ کا جسد عنصری کے ساتھ آپ حاضر ناظر ہیں. تو ایک مقام پہ سعید اسد کو میں نے کہا کہ ذرا خیال کر، تیرا عقیدہ باپ سے نہیں ملتا، اب تو فیصلہ کر باپ کا عقیدہ سچا یا تیرا سچا. لیکن ذرا سوچ کے فیصلہ کرنا، اگر باپ تیرا عقیدہ سچا تو پھر امی جان کو باپ سے دور کر دے، بائن کرا دے. آپ نہیں سمجھے؟ اگر بیٹے کا عقیدہ سچا ہے تو باپ بے ایمان ہے، پھر کم از کم ماں کو تو باپ سے بچا لو. ہاں مرتد کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ تو اس بحث پر بہت جی بجی ہوا. جی مجھے گالی نکالی ہوں. گالی کس لغت کی ہے؟ کسی لغت میں گالی ثابت ہو جائے تو میں مجرم ہوں، کسی لغت میں گالی نہیں. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. بانت منہ امراتہ،
عقیدہ غلط ہو تو بانت من ہو امراتہ، تو جب وہ بانت ہو جائے گی تو پھر جدائی کرنا ضروری ہے۔ ہاں بھی دیکھو اب ذرا تھوڑا جلدی چلو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو چنگل لگائے ساتھ اللہ کے، فقد ہدیٰ، تحقیق رہنمائی کیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف راہ سیدھی کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب کیا تھا؟ ان تطیعوا، اس میں ذکر کیا کہ مومنو اہل کتاب کی طرف توجہ نہ کرو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، وہ تمہیں گمراہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اور بڑا تعجب کی بات ہوگی کہ قرآن بھی موجود ہو، قرآن بیان کرنے والا بھی موجود ہو، قرآن کے ہوتے ہوئے تم گمراہ ہو جاؤ، یہ بات بڑی تعجب کی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم، اور جو جس نے چنگل لگایا ساتھ اللہ کے، مضبوط ہو گیا توحید پر، فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم، اس کی رہنمائی کی گئی طرف سیدھی راہ کے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہاں بھائی اوپر حاشیہ لکھا ہے، اس کو پڑھ لو ذرا۔ حصول کامیابی کے دو شعبے، حصول کامیابی کے دو شعبے، کامیابی کے حصول کے دو شعبے ہیں۔ نمبر ایک استقلال، نمبر دو اسباب استقلال۔ پہلی چیز استقلال ہے اور دوسرا ہے اسباب، استقلال کے پکا رہنے کے اسباب۔ استقلال کے تین شعبے ہیں۔ نمبر ایک عدم توجہ بسوء شبہات، یہودیوں کے شبہات کی طرف توجہ ہی نہ کرنا، یہ پہلا شعبہ۔ نمبر دو اللہ کا خوف۔ نمبر تین تالیف قلبی، دل آپس میں دلوں کا ملا ہونا اور آپس میں تفریق کا نہ ہونا۔ تو یہ تین چیزیں کس کے اسباب ہیں؟ استقلال کے تین شعبے کہہ لو، تین شعبے۔ یہودیوں کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرنا، اللہ کا خوف دل میں ہونا اور آپس میں تالیف قلب کا ہونا، یہ تین شعبے۔ اب تینوں جہاں پر آئے نیچے ذرا دیکھو، شعبہ اول کہاں لکھا ہے؟ شاباش، یہ یا ایھا الذین آمنوا پر لکھا ہے۔ شعبہ دوم اور او یا ایھا الذین آمنوا، اس میں کیا آ گیا؟ اجتناب شبہات، شبہات سے بچنا، یہ شعبہ اول ہے۔ اگر نہیں لکھا تو لکھ لو، یہ شعبہ اول ہے۔ الذین آمنوا یعنی ان کے شبہات سے بچو اور اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، اور آگے آ رہا ہے واعتصموا، دل کو پکا رکھو، یہ شعبہ سوم۔ یہ تین شعبے بیان ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور کوئی جگہ پتہ ہے کہاں پہنچ گئے ہم؟ سورت کے دوسرے حصے میں، یہاں تک سورت کا پہلا حصہ تھا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں تک کون سا مضمون بیان ہوا؟ مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت، مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت۔ مسئلہ توحید شروع ہوا، اللہ لا الہ الا ہو، دعویٰ یہ رکھا کہ اللہ کے سوا کار ساز کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، اس پر دلیل دی الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں، تو اللہ کے سوا پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر ذکر کیا القیوم، لا قیوم الا ہو، اللہ کے سوا قیوم کائنات میں کوئی نہیں، تو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد اشارہ کیا دلیل نقلی کی طرف، پھر اشارہ کیا دلیل بئی کی طرف، پھر اسی تتمہ کے طور پہ دلیل کا تتمہ ذکر کیا، دو جزیں ذکر کی، ایک جز کا تعلق علم کے ساتھ تھا، دوسری جز کا تعلق قدرت کے ساتھ تھا، اور بیان یہ کیا علم کامل بھی اللہ کا، قدرت کامل بھی اللہ کی، جب سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، کرنے والا بھی اللہ، یصورکم فی الارحام، قدرت کامل بھی اللہ کی، علم بھی اللہ کا، لا یخفی علی اللہ، اللہ پہ کوئی چیز مخفی بھی نہیں، کر بھی سب کچھ سکتا ہے۔ نتیجہ نکالا لا الہ الا ہو، حضرت عیسیٰ الہ نہیں، ان میں یہ صفتیں نہیں، بی بی مریم الہ نہیں، ان کی یہ شان نہیں، الہ اللہ ہے۔ پھر چل کے قرآن میں
دلیل نقلی پیش کی، اور دلیل نقلی شاہد اللہ، دلیل غیبی، دلیل نقلی از ملائکہ بھی، اولو العلم، دلیل نقلی از انبیاء بھی، یہ پیش کر کے پھر قرآن پاک نے رفع شبہات پر زور دیا۔ شبہ یہ تھا، پہلا شبہ تھا کچھ کلمات ملتے ہیں بزرگوں کی کتابوں میں، اور پہلی کتابوں میں کلمات اللہ، روح اللہ، روح منہ، ان کلمات سے پتہ چلتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو طاقتیں دی ہیں۔ قرآن نے جواب دیا یہ کلمات متشابہات سے ہیں۔ آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات جن کا مطلب بالکل واضح ہو، متشابہات جن کا مطلب مراد واضح نہ ہو۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، محکم اصل ہوتا ہے، دار و مدار محکم پہ ہوتا ہے، متشابہات کو عمل کیا جاتا ہے محکم کے مطابق، نہ کہ محکم کے خلاف۔ محکم آیات کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ محکمات ہے۔ اور کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ متشابہات ہے۔ اب کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا یہ معنی لینا جو حضرت عیسیٰ کے لیے الوہیت ثابت کرے، یہ چونکہ محکم سے ٹکراتا ہے، لہذا یہ تحریف اور قلوب کا زیغ بنے گا، ٹیڑھا پن بنے گا۔ خبردار، مومن کی شان یہ ہے محکمات پر ایمان رکھے، اس کو ام الکتاب مانے، اس کو دار و مدار اور عقیدے کی بنیاد اس پہ رکھے، متشابہات کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا۔ پھر شبہ تھا کہ شبہ یہ تھا حضرت عیسیٰ سے کچھ معجزات ظاہر ہوئے، معجزات تھے، پرندے بناتے اڑاتے، مردہ زندہ ہو جاتا، فلاں فلاں معجزات تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے طاقتیں دی۔ قرآن اس شبہ کو اٹھا دیا، فرمایا خبردار یہ سب معجزے تھے، اور معجزہ میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ تو خود کہہ رہے تھے بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِی۔ حضرت عیسیٰ صورت بناتے، پرندہ میں بناتا، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے، شفا میں دیتا، حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے، آنکھوں کو بینائی میں دیتا، حضرت عیسیٰ کے پلے میں اور حضرت عیسیٰ کی ہاتھ میں رتی جتنا اختیار بھی نہیں تھا، وہ خود کہتا رہا بِإِذْنِ اللہ۔ تو قرآن نے اس شبہ کو اٹھایا۔ پھر شبہ ہوا، بزرگوں کی کتابوں میں عبارتیں ہیں، اکابرین نے لکھ دیا، حضرت عیسیٰ کی پکار اور ہماری حدیثوں میں آ گیا، حضرت عیسیٰ کی حدیثوں میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ نے خود کہا مجھے پکارو مشکلات میں اور میں الہ ہوں، حاجت روا ہوں۔ اللہ جواب دیں گے یہ سب روایات موضوع اور منگھلت ہے، یہ جھوٹے راوی اور کذاب بدماش باغی، یہ ملا کی کارروائی ہے، ورنہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ کوئی پیغمبر اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ہر پیغمبر نے دعوت دی ہے کونو ربانیین، اور حضرت عیسیٰ نے دعوت دی ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اپنی طرف ایک دن بھی نہیں بلایا۔ پھر شبہ ہو گیا اور شبہ آیا، حضرت مریم کے پاس پھل آتے تھے، معلوم ہوتا ہے حضرت مریم کو اللہ نے طاقتیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بیچاری تو خود کہہ رہی تھی ہوا من عند اللہ، حضرت مریم کی اپنی طاقت نہیں تھی، ان کو پھل میں اپنی قدرت سے پہنچاتا تھا۔ پھر شبہ ہوا زکریا پیغمبر کو بڑھاپے میں بیٹا مل گیا، معلوم ہوتا ہے زکریا پیغمبر بھی مشکل کشا، اس کو بھی اللہ نے ما فوق البشر طاقتیں دی تھی۔ اللہ نے فرمایا اور زکریا پیغمبر کو جو بیٹا ملا وہ تو خود دعا زکریا ربا، وہ تو مجھ سے مانگ رہا تھا، اور جو مانگنے والا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اس شبہ کا بھی جواب دیتے ہوئے قرآن پاک نے 5 شکوے کر کے باس رسالت کو شروع کیا۔ 5 شکوے کر کے اہل کتاب پر کس کو شروع کیا؟ باس رسالت کو۔ نبی پاک کی رسالت وہ ہے انبیاء سے عہد لیا گیا آپ کی رسالت کا، اور میثاق کے انبیاء کا تذکرہ کر کے
رسالت پر شبہات تھے، یہ جناب اونٹ کے گوشت کو جائز کہتا ہے، نبیوں کے مخالف ہے، اونٹ کے دودھ کو جائز کہتا ہے، حالانکہ ابراہیم کے خاندان میں حرام تھا۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، کوئی دلیل ہے پیش کرو، میرا پیغمبر یہی نقش ابراہیمی پہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس نے قبلہ میں مخالفت کی، فرمایا پہلا قبلہ میں نے بنایا ہی کسی نبی والا تھا۔ یہ اب تک آپ پڑھ چکے ہیں، رسالت پر شبہات وہ بھی اور توحید پر شبہات وہ بھی۔ اب سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یا ایھا اللہ۔ مجھے پتہ ہے وہ حیات عیسیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کے لیے مستقل فقط چاہیے، میں بھی تھوڑا چلتے آپ کوئی مشکل نہیں۔ اب انشاءاللہ سورہ آل عمران کا جو دل تھا آپ پڑھ گئے، اب آگے آ رہا ہے صرف دو مضمون، جہاد اور انفاق۔ کتنے مضمون ہوں گے؟ دو۔ اصل میں آدمی پھنس جاتا ہے جہاں مشکل آیات ہوتی ہیں یا آیات سمجھانی، جہاں صرف ایک مقام مشکل آئے گا اگلے حصہ میں، اس سے انشاءاللہ جلدی نکلتے ہیں۔ وہ مشکل ہے جنگ احد کی شکست کی وجوہات، وہ تھوڑا مضمون گہرا ہے، اس کو قرآن 3 مقام پہ ذکر کرے گا اور انداز تینوں مقام پہ مختلف ہوگا۔ چلو بہرحال وہ آتا ہے، تو جہاں سے سورت کا کم از کم بھئی دورے میں آنے کا اتنا فائدہ ہو، آپ کو سورت کا خلاصہ یاد ہو کہ اس سورت میں بیان کیا چیز ہوئی۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جہاں ایک دورہ پڑھ کے مفسر بن کے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، لیکن کم از کم یہ ہے مسئلہ ضرور سمجھ آ جائے گا، قرآن کس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے، کس صورت میں مسئلہ کیا بیان ہوا، یہ سارے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو الف کو کلی سمجھتا ہے وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے، جٹ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اب قرآن کا دوسرا مضمون، اس مضمون کا خلاصہ، مسئلہ توحید بھی کھڑا ہو گیا، مسئلہ رسالت بھی کھڑا ہو گیا۔ اب توحید کے منکروں، رسالت کے منکروں کے ساتھ ڈنڈا لو، تلوار اٹھاؤ، جہاد کرو، ایٹم بناؤ، جہاد کرو، اور بم سینے سے باندھ کے ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ آؤ، اور جہاد کے لیے چندہ ضروری ہے، اس لیے انفاق بھی ضروری ہے، جہاد بھی ہوگا اور انفاق بھی ہوگا۔ ہاں جی دیکھو جی، اب چلتے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، شعبہ دوم تقوی، نیچے لکھا ہے تمہید الی ترغیب الجہاد،